MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی ان راتوں میں ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس کے دین کی سمجھ، اس کے دین کی فقہ، اس کے دین کے ذوق نے یہاں پر ہمیں جمع کیا اور یہاں جمع ہونے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ جو تسلسل کے ساتھ مضمون آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ ہے ہمارے ایمان کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات یا تاریخ کے مستند ترین واقعات یا اللہ کے قرآن میں اللہ نے ذکر کردہ واقعات، اس کے تسلسل سے، اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو جلا بخشنا، ہمارے ایمان کو روشن کرنا، ہمارے ایمان کی بڑھوتری کرنا، یہ اصل مقصود ہے میرا اس ٹاپک کے تحت، جو کہ آپ کے سامنے بار بار میں دہراتا ہوں کہ ایمان کو گرما دینے والے واقعات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حیثیت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت دیے اور جیسی جماعت انہوں نے بنائی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں کوئی نمونہ ملتا ہے
نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی نمونہ ملے گا، لیکن تمام تر جد و جہد جو بعد میں آگے چلی، تمام تر ریولیوشن، تمام تر انقلاب، تمام تر جب بھی دین کے اعتبار سے جماعتی کام ہوا ہے، ان سب کے لیے نمونہ، ہاں اس حساب سے برابری تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ ان کے نمونے کے بغیر اگر ہم کوئی دین کا کام جمع ہو کے کرنا چاہیں اور اسلاف کے طریقے کو ہم استعمال نہ کریں، اسلاف کے طریقے کو ہم اطمینان نہ لیں، اسلاف کے طریقے پر ہم عامل نہ ہو اور اسلاف کے طریقے کو ہمارے لحاظ سے ہم یہ نہ سمجھے کہ یہی اصل میں ہدایت کا راستہ ہے، تو یاد رکھو تم بڑے بڑے نعرے بازیاں کرو، بڑے بڑے القابات رکھو، بڑے بڑی جماعتیں بناؤ اور اپنا اصول ظاہر کرو کہ مجھے یہ ریولیوشن کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، مسلمانوں کے اندر تعلیم نہیں ہے، تعلیم لانا ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ لانا ہے، جد و جہد نہیں ہے، جد و جہد لانا ہے، جہاد نہیں ہے، جہاد پہ ابھارنا ہے، تاریخ پہ جو چاہے کر لو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ نوجوانوں سنو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی، انہیں جو اسپرٹ دی، ان کے اندر جو روح پھونکا، انہیں جو تربیت دی، انہیں جس کام پر سب سے پہلے اہمیت اور انہیں جذبہ دیا اور بتایا کہ دیکھو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے، یہ اصل تمہارے لیے لاہ عمل ہے، اس طریقے پر کرنے پر ہی تمہارے لیے نجات ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اور خاص طور پر انقلاب کی، ریولیوشن کی۔ اگر اس کو چھوڑ کر کوئی جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں آج ہندوستان کے حالات فلاں ہیں، ایسا معاملہ ہے، ویسا معاملہ ہے، اس واسطے ہمیں یہ چیزیں نہیں چلے گی، وہ تو صحابہ کے دور کے لیے صحیح تھا، آج کے دور کے لیے صحیح نہیں ہے، اس واسطے آج کے دور کے حساب سے ہم نہ ان کو توحید سکھائیں گے، نہ ان کو ڈسپلن سکھائیں گے، نہ ان کو نظم و نسق سکھائیں گے، سیدھے طور پر ابھارتے رہیں گے کہ دیکھو ہماری تاریخ فلاں تھی، دیکھو ہم نے یہ کیے تھے، ہم نے وہ فتح کیا، یہ فتح کیا، کرو تو کیا کرو، جمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، کیا کریں گے جی، ہم جہاد کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دراصل دشمنی ہے مسلم امت سے، دوستی نہیں ہے۔ اس حیثیت سے سوائے اسلام بدنام ہوگا اور نوجوان گرفتار ہوں گے، جیلوں میں جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی نہ دنیا کی رہے گی نہ آخرت کی رہے گی۔ یہ سب سے اہم ترین بات ہے آج سمجھنے کی۔ میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ برابر نشانہ ٹھیک بیٹھ رہا ہے، کیونکہ میں ذہین ترین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ یہ لوگ وہ نہیں ہیں کہ بس کوئی رواجاً کوئی رسماً یہاں پر 5-10 منٹ کا درس ہو رہا ہے سن کے چلے جائیں تراویح کے بعد اور برکت حاصل کر لیں۔ ہمارے لیے تو ہر چیز میں برکت ہوتی ہے نا جی، ہاں پانی پیو تو پھونک کے دے دو مولوی صاحب، برکت ہوگی، کھانا کھائے تو چھوڑ کے ایک نوالا ہمیں بھی چلے جاؤ، برکت ہو جائے۔ ہم تو برکت کے متلاشی ہیں، بس تبرکن بیٹھ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ معاملہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے والے اور اس کے ذریعے سے جو بعد میں لاکھوں سنیں گے، ان سب کا مطمع نظر یہ ہے کہ یہاں پر سمجھیں اور عمل کریں۔ اس واسطے میں آپ کو بنیادی چیزوں پر گفتگو کرتے ہوئے سیرت کی طرف لے آتا ہوں، کوئی نہ کوئی صحابی کی، تاکہ اس کے اندر آپ کو مثال مل جائے اور آپ کا ذہن کھل جائے۔ جتنی جماعتیں آج ہیں، خواہ وہ کوئی بھی حیثیت سے نعرہ بلند کر رہی ہو، یاد رکھو نظم و نسق اور ایمان کے اعتبار سے صحابہ پر چلنا ہوگا۔ سب سے پہلے دعوت توحید پر ہونی ہوگی، توحید کے نتیجے میں جمع ہونے والوں سے کچھ انقلاب ہوگا۔ خالی خولی مسلمانوں کی درگت، مسلمانوں کی ذلت، اس کو پکڑ کے رونا رونے سے جو جماعت فام ہوگی وہ صحیح طور پر نہ کام انجام دے سکے گی، نہ صحابہ کا کام ہے، نہ انبیاء کا کام ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا امت میں
جس نے یہ کہا ہو کہ ہم غریب ہیں مل کے پیسے والے بننا ہے، جس نے کوئی کہا ہو کہ ہم بہت کیا ہیں ایسے ناخواندہ ہیں کہ ہمارے پاس پڑھائی تعلیم نہیں ہے، پہلے تعلیم مکمل کرو، میرا ہر شخص انجینئر بن جائے، میرا امتی ہر کوئی ڈاکٹر بن جائے، پھر میں انقلاب برپا کروں۔ کوئی نبی یہ نہیں آیا کہ میرے پیروی کرنے والے غریب ہیں، پیسے اکٹھا کرو، جب ہم مالدار بن جائیں گے دعوت میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ کوئی نبی یہ نہیں آ کے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس پوسٹنگ مسئلہ ہے، عہدے داری نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، اس واسطے ہم سیاست میں جگہ پکڑو ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ بتاؤ کوئی 1,24,000 پیغمبروں میں کوئی ایک، 313 رسل میں کوئی ایک، نہ کل انبیاء کا مقصد اللہ تبارک و تعالی ایک آیت سورہ نحل میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، دعوت ایک تھی، وہ دعوت تھی توحید کی دعوت۔ ہر رسول ہر نبی آیا امت میں، دعوت کس کی تھی؟ ایک ہی کی دعوت تھی۔ دیکھو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ایک کی عبادت کرو، توحید کو لازم پکڑو، شرک سے بچو، طاغوت کی بندگی سے بچو، شیطان کے فتنوں سے بچو، شیطان کی پوجا سے بچو۔ یہی ایک تبلیغ تھی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہی ایک دعوت۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ ایک کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ گروہ کثیر 40 لاکھ 50 لاکھ ملینز بلینز ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، اور یہ مسلمانیت وطنی اعتبار سے ہم سب مسلمان ہیں، یہ کہہ کہ آپ گروہ کو جمع کریں اور کہیں کہ یہ متحد ہو جائیں تو فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت انہیں دعوت توحید پیش نہ کریں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی انقلاب تمہیں نجات نہیں دے گا۔ بہت سے اچھے نیک نیتی کے ساتھ اٹھنے والی جماعتیں بھی بربادی اس وقت اختیار کیے جب دیکھا کہ مسلم امت بکھری ہوئی ہے، ان کے عقائد بالکل الگ، کوئی ایک اور ہے جو سب کو خدا کہہ رہا ہے۔ صوفیت نے کیا کر دیا کہ پوری دنیا کے ذرے ذرے کو خدا کہہ دیا، اور کوئی اور ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کے لیے نماز پڑھتا ہوں اور اللہ میرے لیے نماز پڑھتا ہے۔ یہ ایک گروہ بھی ہے، عجیب و غریب گروہ۔ کوئی ایک ہے علل اعلان سجدے کرتے پھرتا ہے درگاہوں پر اور کہتا ہے کہ یہی ہیں جن کو اللہ نے شریک ٹھہرا کے بانٹ دیا، یہی ہیں سب کچھ انتظام کرنے والے۔ اقطاب ہیں، ابدال ہیں، ہاں ابدال 40 ہیں، اقطاب 7 ہیں، قطب الاقطاب غوث اعظم، ان پر کیا ہے سب کا پیر رکھا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ پھر کہتے ہو کہ دیکھو جی جم جاؤ، بہت بڑی ہم انقلابی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تمہارے عقیدے سے کوئی تعرض نہیں، بس آؤ ممبر بنو، جم جاؤ، بڑا کام ہوگا۔ ایس ڈی پی اے ہو، پی آئی اے ہو، فلاں ہو، پاپولر فرنٹ ہو، زیادہ مجھے کیا ہیں کالس آتے ہیں، جتنے نام کے ہیں، یہ بی سی ڈی ٹی این ٹی جے ٹی ایم ایم کے فلاں جو بھی ہے، یاد رکھو اصل دعوت توحید تھی، اس کے بغیر ممکن نہیں کوئی انقلاب۔ دعوت کا محور اگر آپ اتحاد بدل دیں گے، دعوت کا محور اگر آپ اقامت دین کے نام سے بدل دیں گے، دعوت کا محور آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ حکومت حاصل کرنا ہے، دعوت کا محور اگر آپ یہ تبدیل کر دیں گے کہ خلافت قائم کرنا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی رسول نہ خلافت قائم کرنے آیا، نہ سلطنت قائم کرنے آیا، نہ کوئی رسول اس واسطے آیا کہ تمہیں غربت سے نکال کر امیر بنا
بنا دے، نہ کوئی رسول اس واسطے آیا کہ تمہیں مالدار بنا دے، کوئی رسول اس واسطے آیا کہ تمہارے معاملات کو دنیاوی اعتبار سے برابر کر دے، تمہیں بھی دنیا کے اندر مان لیا جائے۔ ایسی کوئی تحریک کسی نبی نے نہیں اٹھائی، نہ صحابہ نے اٹھائی۔ کامیابی کیسے ہوگی؟ خوبصورت نعرے ہیں، نعرے بڑے خوبصورت ہیں۔ دیکھو ہم متفرق ہیں، ہمیں مار رہے ہیں۔ مارنے والا RSS کبھی نہیں پوچھتا کہ جو سنی ہے، شیعہ ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، وہ مسلمان دیکھ کے مارتا ہے، اس واسطے سب مسلمان جڑ جائیں۔ ارے اسے علم نہیں ہے، لیکن اس واسطے آپ عقیدے کی دعوت چھوڑ کر خالی مسلمانوں کو اوپری ملانے میں کام کریں گے تو کیا نجات ہوگی؟ ایک کوئی مسلمان جڑ گیا لیکن عقیدہ درست نہ ہوا، آپ کا SDPA میں ہو یا آ کر پاپولر فرنٹ میں ہو یا فلاں میں ہو یا فلاں میں ہو، لیکن تھا درگاہ پرست، تھا خبروں کی پوجا کرنے والا، تھا اللہ کے علاوہ سب کو دینے والا سمجھنے والا، مر گیا تو کیا اس کی نجات کی گارنٹی ہے؟ بتاؤ نا جی۔ بڑا فعال تھا، ممبر تھا تمہارا، سوشل سروس میں بڑے آگے تھا، جہاں کچرا ہے وہاں کمیٹی لے کے پہنچ جا کے صاف کر دیتا تھا۔ صفائی کرتے کرتے ایک گروہ نے کیا کیا تھا، کرونا میں بتوں کی بھی صفائی کرنا شروع کر دیا، مندروں کی بھی صفائی۔ دیکھو ہم کتنے دلدار ہیں۔ یہ خواہ دلداری ہے کہ ایک موحد مندر کی صفائی شروع کر دے؟ یہ دلداری تھوڑی ہے۔ کیسے کیسے خیالات تبدیل ہوتے ہیں، کس طرح گمراہیاں اندر آتی ہیں۔ دیکھو وجہ اس کی کیا بنی؟ وجہ اس کی یہی بنی کہ عقیدہ بیس نہیں بنایا گیا، ڈسپلن بیس نہیں بنایا گیا، اطاعت رسول اطاعت اللہ یہ اصل بیس نہیں بنایا گیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ صرف اسی پر دی تھی کہ اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، ڈسپلن اتنا کہ ایک بھی حرف زبان سے نکل جائے کوئی نہیں جو کہہ سکے کہ اللہ کے رسول مجھے سمجھ نہیں آتا، میں عمل نہیں کروں گا نا۔ آج کتنے ہیں ہمارے نوجوان، آپ احکامات سنائیں، برملا کہنے والے ہیں کہ میری عقل میں تو بات سمجھ نہیں آتی، میں کیسے عمل کروں؟ ایسا بھی ہے کیا؟ بخاری میں ہے تو ضعیف ہوگا، ہاں اسے لفظ بخاری خاص سے ہے یا قاف سے ہے نہیں معلوم، یہ کہتا ہے بخاری، اب پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے عقل سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بیس نہیں پڑھا، اصول نہیں پڑھے، قرآن اور حدیث کو جانتا ہی نہیں ہے، لیکن ہیں اپنے اپنے خیالات۔ حدیث میں آیا ہے چھپکلی جو ہے نا، چھپکلی، اس کو اگر ایک مار میں ماریں گے تو 100 نیکیاں ہیں۔ کیوں جی؟ بخاری کی حدیث۔ کیوں جی؟ کہا کہ یہ جب حضرت خلیل الرحمن، اللہ کے وہ خلیل ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے تو اس نے اپنے پھونکوں سے اس کو زیادہ کرنا چاہا۔ کون سی؟ اس آگ کو۔ اب کوئی عقل کا مارا سائنس کا دیوانہ اس سے پوچھو ایک چھپکلی، اس کی سانس کتنی، اس کی سانس میں قوت کتنی، وہ اتنے بڑے الاؤ میں آ کر پھونک مارے، کیا تبدیلی ہوگی اس سے؟ ہاں کیا تبدیلی ہوگی اس سے؟ آگ بھڑک جائے گی، آگ میں اضافہ ہو جائے گا۔ ارے ایک چھوٹی سی چھپکلی، وہ بھی اس کی سانس سے پھونک مارتی ہے، تبدیلی کیا ہوگی؟ اور دوسری بات، اس کے باپ دادا 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 پردادا پردادا کے پردادا کون تھی پتہ نہیں اس نسل کی اس وقت حضرت ابراہیم کے زمانے میں، اس نے کیا کام تو ہر چھپکلی کو مارنا کہاں کا انصاف ہے جی؟ عقل کیا بولتی ہے تمہاری؟ ہاں عقل کیا بولتی ہے؟ عقل بولتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سراسر نا انصافی۔ حدیث بولتی ہے کہ میرے رسول نے کہا ہے تمہیں 100 نیکیاں ہو تو ایک ہی مار میں مارو، جتنے مار میں مارو گے اتنا ہی ثواب تمہارا کم ہوگا۔ ہمیں یقین ایمان ہے کہ ہمارا ثواب ہمیں ملے گا۔ سائنس بنیاد نہیں، عقل بنیاد نہیں، شریعت کی بنیاد قرآن و سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، حتیٰ کہ اس حد تک اونچائی دیا اللہ رب العالمین۔ حکم تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے رسول کی خاموشی بھی حکم ہے۔ رسول کی عظمت کا اندازہ کرو، بولنا تو بہت دور کی بات ہے،
خاموش رہنا خود حکم ہے۔ عید کا موقع تھا، چند بچیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجا رہی تھی۔ دف ایسے ہی ہے جیسے آپ کیا کوئی رکابی اٹھا لیں اور اس پر کیا ہے آپ اپنا ہاتھ مارنے لگے تو کوئی آواز آئے، بس بغیر میوزک کے۔ یہ جائز ہے؟ کیسے جائز ہے جی؟ آپ نے بھی سنا ہوگا دف جائز ہے اسلام میں۔ کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دف جائز ہے؟ نہ، بس وہ بچیاں دف بجائی، اللہ کے رسول موجود تھے، کچھ نہ بولے، خاموشی شریعت ہے اس رسول کی۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ دف جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تو شریعت بن گئی۔ جس رسول کی خاموشی شریعت ہے اس کا بولنا کس حد تک اور زیادہ شریعت ہے۔ تو ہمیں اصل ماننا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، کہا تمہارے فیور میں آئے کہا تمہاری مخالفت میں آئے، یہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصل بیز ہے، اگر ہم سیکھ لیں 50 بھی 50 لاکھ پہ بھاری ہوں گے۔ بناؤ پہلے اصل ایسے لوگوں کو۔ تم بناتے ہو ایسی جماعتیں جو آگے چل کر اقتدار کی بھوکی ہوتی ہیں اور اقتدار کے لیے ویسے ہی لڑتی ہیں جیسے سیاسی پارٹیاں لڑتی ہیں، اور جو کچھ کیا کرایا ہوتا ہے 20 سال کی محنت نوجوانوں کی، آخر کار سیاست میں ٹوٹ کے رہ جاتی ہے۔ یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسے اشخاص کو بناتے کیوں؟ جس کے اندر دنیا پل رہی ہو۔ وہ صحابہ والا ایمان لاؤ، پہلے بٹھاؤ، انہیں سمجھاؤ۔ ادب اور ڈسپلن اس حد تک ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خاطر دنیا کا کام، دین کا کام کرے، اس کے علاوہ مطمع نظر کچھ نہ ہو، خواہ اس کی پوری دنیا بگڑ جائے تب بھی وہ کہے کہ حق یہ ہے اور یہی دین کا کام ہے۔ اسی پارٹی میں اگر میں جمع ہوں اسی کے ساتھ کروں گا اگر حق بات ہے۔ پیسے کے لیے بدلنے والے دل نہیں چاہیے۔ ایسے ہی ایک ولولہ انگیز واقعہ آپ کے سامنے میں لایا ہوں کہ تنظیم کی حیثیت سے، نظم و نسق کی حیثیت سے، ڈسپلن کی حیثیت سے کس اعلیٰ پیمانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مجتمع کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبوت سے لے کر 10 نبوت تک وہ مرحلہ تھا جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو دعوت دیتے رہے، ایک ایک کے پاس الگ الگ جاتے رہے، بولتے رہے کہ دیکھو اس دین کو قبول کر لو۔ یہاں تک کہ 10 نبوت کے بعد تو اتنا مایوس ہو گئے کہ مکہ چھوڑ کے طائف گئے، شاید کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن وہاں بھی کوئی جواب نہ آیا۔ واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں قوت کے طور پر، انہیں ڈھارس بندانے کے طور پر ایسے لوگوں کو لا ملایا جو مکے کے تھے ہی نہیں، وہ مدینے کے تھے۔ چند افراد، روایتوں میں آتا ہے کہ 6 تھے، 11 ہجری 11 نبوت کے وقت یہ آئے، کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت رکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم اپنے بازو پڑوسی والے جو بھی مدینے میں ہیں یہود، ان سے سنا کرتے تھے، شاید یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اسلام قبول کر لیا۔ یہ جب گئے اندرونی طور پر اپنا کام کرتے رہے، اگلے سال آئے تو یہ 12 تھے۔ جب یہ آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ملاقات کی، ملاقات کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول، دین سیکھنا ہے، یہ ہے اصل جماعت۔ ہاں، ممبر بن گئے۔ کتنے سال سے ہیں؟ 10-15 سال سے۔ کیا تبدیلی؟ کوئی تبدیلی نہیں۔ پہلے بھی شیونگ کرتا تھا، اب بھی شیونگ ہے۔ پہلے بھی دغا بازی کرتا تھا، اب بھی دغا بازی۔ پہلے بھی سگریٹ پیتا تھا، اب بھی پیتا ہوں۔ اس سے ہماری جماعت کو کوئی تعرض نہیں۔ بس اتنا ہوگا کہ ہم بلائیں گے، آئیں گے، ہنگامہ کرو تو کریں گے، بس مسئلہ ختم۔ ایسے کیا ہے نوجوانوں کو ٹرین کر کے جوانوں کے اندر گروہ بندیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ بچو ان سے، یاد رکھو یہ صحیح جماعتیں نہیں ہیں۔ دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ تبدیلی تو علم سے ہوتی ہے میرے بھائی۔ جس کے پاس علم نہ ہو، علم حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو پھر تو وہ دنیا کا، دین کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جسے توحید معلوم نہ ہو تو اس کے لیے کوئی اثر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کے لیے شرط بھی علم رکھا۔ سورہ محمد کی اس آیت میں آپ ہمیشہ جا کے پڑھ لیجئے، 18 نمبر کی آیت غالباً، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ دیکھو پہلے جانو کہ تم لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہے ہو۔
کسی بھی جماعت میں شامل ہو کے دین کا کام کرنا غلط نہیں ہے، لیکن پرکھو کہ یہ اصل دین کا کام بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے پر تو نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یا کسی اور طریقے پر ہے۔ لا الہ الا اللہ کے شروط معانی معلوم ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا ہے۔ بڑے نعرے بازیاں ہیں، میں فلاں کا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مسلمان ذلیل ہو گئے، یہ ہو گیا۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی نے بھیجا تھا، اس میں پورے واقعات جہاد کے جمع کر کے دیکھو، اس زمانے میں رمضان میں فلاں جہاد ہوا، رمضان میں بدر ہوئی، رمضان میں قسطنطنیہ فتح ہوا، رمضان میں فلاں ہوا، فلاں ہوا۔ دیکھو سب جمع ہم بھی کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ تلوار اٹھاؤ گے؟ کیا کریں گے؟ بندوق اٹھاؤ گے؟ کیا کریں گے؟ مار دھاڑ کرو گے؟ کیا کریں گے؟ جھتہ بندیاں کرو گے؟ کرو گے تو پہلا الزام تم پر ہی لگے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں، تمہاری وجہ سے اسلام کا نام خراب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ایک مرتبہ بھی تمہاری زندگی میں دھبا لگ گیا تو پھر تم نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ 4-5 دن تو کوئی جماعت آ کے پوچھے گی کیا ہوا، جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کے بعد پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری زندگی میں سے وہ سب کچھ نکل جائے گا جس کی امنگ و آرزو تھی کہ دین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ویکس ہو کے بالکل بے دین ہو گئے، ان کو بڑے ولولے تھے، ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا۔ کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ تعلیم و تربیت کے علاوہ کوئی راہ نہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا۔ آپ دیکھیے، مٹی کے ذرات ہیں، سمندر کی بالو ہے، اٹھا لیں۔ 2 گھنٹے لیکچر دیتے رہیں، اتحاد کی کیا عظمت ہے، اتحاد کی کیا عظمت ہے، یہ اتحاد کی کیا، کس کے سامنے؟ بالو کے سامنے۔ سمندر کی بالو اکٹھا کر لیں پہاڑ کی طرح، پھر اس کے بعد آپ اتحاد کا لیکچر دیتے رہیں، پھر اس کے بعد اس کی ایک مٹھی اٹھائیں، کسی کمزور سے شیشے پہ دے مارے، شیشہ ٹوٹے گا؟ ہاں جی، چائے نہیں پیا آپ لوگ؟ دیے نہ چائے؟ ہاں، سمجھ نہیں آ رہی بات، دھیان نہیں ہے، ذرا دھیان لگاؤ ادھر۔ ہاں، کمزور سے شیشہ سامنے رکھیں، 1 گھنٹہ اتحاد کا لیکچر دیں، پھر اس کے بعد مٹھی بھر بالو اٹھائیں اور وہ کمزور سے شیشے پہ دے ماریں، شیشہ ٹوٹے گا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب اسی مٹی کو، اسی بالو پر محنت کریں، پانی ڈالیں، مضبوط کریں، ٹھکری بنائیں، آگ میں تپائیں، پھر وہ جم کر پتھر کی طرح بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد شیشہ نہیں، بڑے بڑے لوہے کے دروازے ہیں، بڑے بڑے ستون ہیں جو سیمنٹ کے بنے ہوئے، اس پہ بھی ماریں تو دراڑ آ جائے گی۔ پہلے بھی وہی چیز تھی میٹیریل کے لحاظ سے، اب بھی وہی ہے، لیکن درمیان میں تربیت تھی۔ اصل مسئلہ تو کام کرنے کا یہ ہے، نوجوانوں کو اکٹھا کر کے بھڑکاؤ بھاشن دے دینا اور ان کو شامل کر کے یہ آرباٹم وہ آرباٹم، یہ پروٹیسٹ وہ پروٹیسٹ لے جا کے بدنام کرنا نہیں ہے اسلام کو۔ اصل مسئلہ تو تربیت دیں انہیں۔ جب تربیت مکمل ہوگی تو وہ ایک ایک بندہ ہزاروں پہ بھاری ہوگا۔ جس کو تربیت ہی نہیں ہے، جس کو علم ہی نہیں ہے، جس کو توحید ہی معلوم نہیں ہے، جسے رسول اور اس کے آداب ہی معلوم نہیں ہے، جسے اسلام کے بنیادی احکامات معلوم نہیں ہے، طہارت کے چھوٹے مسائل معلوم نہیں ہے، اخلاق کے 2-3 اہم ترین اصول معلوم نہیں ہے، ان کو لے آ کے کھڑا کر کے اپنی چانڈی بنا کے کہتے ہو ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، لوگوں دھڑ دھڑ آؤ جمع ہو جاؤ، تو یاد رکھو سوائے اسلام کے بدنامی کے کچھ نہیں ملے گا۔ آج اس طرح کی بے بنیاد جماعتیں بہت پھیل رہی ہیں اور خصوصاً نوجوانوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ ان کو پرانے لگتا ہے، انہوں پرانے وہ بولتے جی باتاں کب سے کی سننے کو ہوں۔ اچھا تجھے نیا اسلام لے آنا کیا 2022 کا؟ ہم وہی بولیں گے نا جی، پھر کیا بولیں گے؟ اسلام میں جو ہے وہی تو کہہ سکتے ہیں۔ آپ لوگ نیا سننا چاہتے ہیں بول کے نیا کوئی کریشن کرنے ہوگا، نئی نئی باتیں لے آ کے رکھنا ہوگا سامنے، وہ تو اسلام نہیں ہوگا نا جو نیا آئے گا۔
ہمیں تو اسی پر چلنا ہے جس پر چلنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے التجا کی، اللہ کے رسول اسلام تو قبول کر لیے، ہمیں تعلیم و تربیت کے لیے ایک دائی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام نگاہ انتخاب مصعب بن عمیر پہ پڑی، اور یہ بھی وہ شخصیت تھے جو مکے کے سب سے مالدار ترین خاندان سے تھے، اور جنہوں نے ناز و نعم میں اپنی زندگی گزاری تھی، حتیٰ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ میں دیکھا کرتا تھا جب ایک مرتبہ ایک کپڑا ایک عطر لگا کے گزرتے تھے تو پھر دوسری مرتبہ اس کو استعمال نہ کرتے تھے۔ یہ مصعب بن عمیر تھے، نوجوانوں میں بھی خوبصورت اور مالداری کے اعتبار سے بھی بہت اونچے، لیکن اسلام قبول کرنے پہ انہیں کیا تکلیفیں ملی پتہ ہے؟ بالکل ننگا کر دیا گیا، پہننے کے لیے ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ ماں سے التجا کی تو ایک پرانا ٹکڑا دیا، اس کو انہوں نے تہبند کے طور پر 2 ٹکڑے کیے، ایک باندھا، ایک دراصل اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے رکھا، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ سینہ کھلا ہوا تھا، کوئی بٹن نہیں تھا جس کی وجہ سے اپنے سینے کو چھپائیں۔ اس وقت صرف ببول کے کانٹے جو تھے ان کانٹوں سے دونوں سروں کو انہوں نے پرویا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اللہ کی قسم کلمہ شہادت دوں گا کہ اسلام کے عوض وہ بندہ جو کہ 200 درہم کے کپڑے اور عطر ایسا استعمال کرتا کہ پھر اس کے لیے دوسرا عطر استعمال کرتا، وہی عطر پھر دوبارہ نہیں، لیکن آج اللہ کے خاطر، اسلام کے خاطر اس کو تن ڈھانکنے کا کپڑا نہیں ملا۔ یہ وہ مصعب بن عمیر تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہے، یہاں تک کہ اس حد تک قرآن سیکھا، اس حد تک تعلیم سیکھی۔ اسلام کے سب سے پہلے معلم جن کو خود رسول نے انتخاب کر کے مدینہ بھیجا وہ مصعب بن عمیر تھے۔ رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول کا انتخاب، کہا کہ اس سے بہترین معلم تمہیں نہیں ملے گا، جاؤ جو سیکھے ہو سکھاؤ مدینے کے لوگوں کو۔ یہاں آئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ بھی کی، جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو سورتیں سکھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، وہ دہرا کر کے آ کے دوبارہ تدریس کا انتظام تھا، جتنی سورتیں اترتی وہ آ کے بیٹھ کے یاد کر کے سناتے، ماحول ایسا کہ معلوم ہو تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلنا پڑتا تھا، معلوم ہو جائے تو ہو سکتا تھا جان جانے کا خطرہ تھا، ایسے وقت میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آج تمہارے لیے پورے مواقع کھلے ہوئے ہیں، لیکن آپ تعلیم میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ گانے سننے میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ موبائل کے واٹس ایپ کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ فیس بک کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتوں کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ چیٹنگ کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ حرام چیٹنگ کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ ان تمام اوقات میں تعلیم و تربیت کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے دلوں میں یہ بات ہے ہی نہیں، تعلیم و تربیت کے بغیر مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو۔ اسی واسطے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی۔ 13 سال مکی زندگی میں صرف تربیت چلی، مار کھاؤ ہاتھ باندھو، جوابی کاروائی نہ، بالکل نہ۔ خباب اپنی پیٹھ لے آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ ہے میری آقا جو بے دردی سے مجھے مارتی 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 یہاں پر پیٹھ کے پیچھے گوشت ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے صرف چمڑی ہے، اور روزانہ مجھے تپتی ہوئی ریت پہ بٹھاتی ہے اور اس کے اوپر پتھر رکھ دیتی ہے، اور میرا خون اور پیپ وہ ریت پہ پڑتے 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 وہ جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آپ حکم دیں، ہم بھی کچھ خلاف کریں، آپ کم از کم بد دعا تو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کی دیوار پہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے، یہ کہنا تھا کہ غصے سے یوں بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اے خباب اتنی جلدی کرتے ہو؟ تمہارے پہلے جو پیغمبر آئے ان کی امتوں پر تو ایسے ایسے عذاب آئے کہ انہیں بیچ گڑے میں رکھ کر انہیں دراصل پاؤں نیچے اندر کر کے انہیں باندھ دیا جاتا تھا، اور آرے سے برابر بیچ سر کے بیچ سے انہیں کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، تب بھی انہوں نے اف نہ کی۔ ابھی وہ تکلیف تم پہ آئی نہیں، تم کہتے ہو کہ میں بد دعا کروں۔ ڈسپلن، مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ تاکہ تم سونا بن سکو۔
جب تک دھات کو جلایا نہ جائے، تپایا نہ جائے، میل نہ نکلے، وہ خالص سونا نہیں بن سکتا۔ ہمارے اوپر ایک کیفیت بھی نہیں آئی، پھر ہم کیسے سچے پکے مسلمان بنیں گے؟ اسی واسطے دیکھیے جو بڑے بڑے نعرے بازیاں ہیں ان کی عبادتوں پہ ذرا غور کیجئے۔ یہ جماعتی لوگ جو بھی بنا کے ہیں کہ فلاں آ جاؤ، 5 وقتہ نمازیں تکبیر اولیٰ سے ہوتی ہے؟ بھائی تم فلاں جماعت میں جو شامل ہو گئے نا، 10 سال سے ہو نا ممبر، تہجد کے تہجد گزار ہو؟ اللہ سے خوف و ڈر سے تمہیں کبھی رونا آیا؟ کیا تبدیلی ہوئی تمہارے دین اور ایمان میں؟ کوئی چیز نہیں۔ تو یاد رکھو، اگر اس طرح کرو گے تو اسلام بدنام ہوگا۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ سب سے پہلے تعلیم و تربیت، اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کیے، اب انہی کا واقعہ میں بیان کرنے والا ہوں، شاندار ترین واقعہ۔ ایک نوجوان اس میں وہ بھی ہے جو مصعب بن عمیر کی دعوت پر اسلام قبول کیا، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، صرف سفیر اسلام مصعب بن عمیر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ 12 نبوت کا زمانہ تھا جب حضرت مصعب بن عمیر مدینہ آئے۔ 13 نبوت میں خود جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ پورے کے پورے مل کے ایک حج کے قافلے میں 500 لوگ تھے۔ کہتے ہیں ہم 500 لوگ تھے، لیکن ہم 500 لوگوں میں 75 لوگ وہ تھے جو خالص ایمان والے تھے، اور 500 لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر 75 خالص مسلمان ہیں۔ ہاں، تربیت، پردہ پوشی، اخفاء، کیسے چھپا کے کام کرنا، اسکیم، تنظیم کیسے ہوتی ہے، سیکھو یہاں سے۔ ہاں، 4 کام نہیں کرتے، دھڑورا پیٹتے ایسے کہ گورنمنٹ تک پہنچ جاتی، وہاں سے وہ بینڈ ہو جاتی، مسئلہ یہ ختم، کچھ کام بنتا ہی نہیں۔ کیونکہ ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، مشرکین مکہ کے پاس کعبۃ اللہ تھا، متولی وہ تھے، لیکن اس وقت بھی حج ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مشرکین مدینے کے نکلے 500 افراد، کس وجہ سے؟ حج کرنے کے لیے، اور ہم نے ایسے طور پر اس میں داخل ہوئے، 75 لوگ 75 ہم تھے جو ہم ایک دوسرے کو تو پہچانتے تھے کہ ہم لوگ سچے پکے مسلمان ہیں، ہم حج نہیں کرنا چاہتے، خالی حج کے ساتھ اصل چیز اللہ کے رسول سے ملاقات بھی تھی، لیکن ان 500 یعنی بقیہ 425 کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر 75 مسلمان بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں تھا، اتنا لمبا سفر کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ آ گئے، پہنچ گئے، اور حج کے ایام میں سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول سے بات کریں اور پہچانیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، وہ صحابی جن کی سیرت آپ کے لیے ابھی میں نامی اسم گرامی لوں گا، یاد رکھو ذہن میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم ڈھونڈتے پہنچے ایک صاحب کے پاس، ڈرتے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کا کوئی ذریعہ ہے؟ اتفاق سے وہ مسلمان نکلے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بھی نہیں بتا سکتا، حالات اتنے سنگین ہیں کہ اگر معلوم ہو میں بتا رہا ہوں تو میں بھی دراصل شکنجے میں آ جاؤں گا۔ ہاں اگر ملنا ہے تو عباس کو پہچانتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا؟ ہاں، کہا کہ ہاں ہم عباس کو پہچان، کیونکہ مشہور شخصیت تھے۔ کہا کہ عباس کے ساتھ اگر آپ کو نظر آئیں کوئی اور تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈتے پہنچے حرم کے اندر، تو حضرت عباس کے بازو میں بیٹھی ہوئی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم اپنی مراد کو پا لیے، دوڑتے بھاگتے پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے غائبانہ طور پر ہی ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ اچھا آپ مدینے سے آئے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم مدینے سے آئے ہیں، اور حج جو مشرکین کرنے کے لیے آئے ہیں انہی کے ساتھ مل کے آئے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم خالص مسلمان آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عباس تم جانتے ہو ان کو، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اس نوجوان کو میں جانتا ہوں، یہ کعب بن مالک ہیں۔
اور اس زمانے میں ان کا سب سے اہم ترین جو کام تھا، جو چوٹی کے طور پر پہچانے مشہور تھے، فیمس جس کے حساب سے تھے، وہ ایک شاعر کی حیثیت سے تھے، شعر و شاعری میں بڑا درک رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہی پوچھا، اچھا کون سے کعب بن مالک؟ وہ جو شاعر ہیں وہ؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول وہی۔ تو اسی واسطے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی وہ جملہ نہیں بھولا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شناخت کے طور پہ فرمایا کہ یہ کون سے ہیں کعب بن مالک؟ شاعر؟ کہا کہ ہاں وہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ملے اور کہا کہ دیکھو تم نے مجھے دیکھے بغیر اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے آئے وہ یہاں بات کرنا ممکن نہیں ہے، اطراف و اکناف میں پورے دشمنان اسلام حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں ہر چیز ہر بات مجمع میں کہنے کی نہیں ہوتی، سوچو سمجھو کس اسکیم کے تحت کام کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کے 1 اور 2 کے درمیان کا جو دن ہوگا، یعنی عید کے بعد کا دوسرا اور تیسرا، یہ دن کی جو رات ہوگی، اس رات میں فلاں جگہ عقبہ کی ایک گھاٹی تھی جسے عقبہ کہتے، پہاڑ کے درمیان ایک دیکھو وہاں تم آ کے ملنا اور تمہارے ساتھیوں کو کہنا کہ عقبہ کے میدان میں مجھے ملو رات کے وقت، کیونکہ یہاں مل کے بات کرنا معمولی بات نہیں ہے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ہنگامہ کر دیں گے۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں جو اسلام کے کام میں اصل تو کیا ہے، چھپاؤ 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 بہتر سے بہتر بنانے کے لیے۔ اب دراصل سنو، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ رات آئی تو ہم اپنے ساتھی جو 500 لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ہم ایسے سوئے جیسے کہ سب سوئے ہیں، حالانکہ ہم نہیں سوئے، لیکن پڑ گئے لیٹنے کی کیفیت میں کہ ہم بھی سو رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے سب سو چکے تھے، لیکن ہم ایک دوسرے سے پہلے ہی بات کر چکے تھے کہ جب لوگ سو جائیں گے ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے نکلیں گے۔ ہم اسی طرح نکلے اپنے خیمے سے جس طرح چڑیا گھونسلے سے نکلتی ہے، بے آواز ایسے نکلے، ایک پھر 1-2 منٹ بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ کہ 75 نفوس جس میں 2 عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسلام کی خدمت میں سب سے اہم ترین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عورتیں ہمیشہ آگے رہیں۔ ایسے خطرناک موقع پر بھی 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، یہ سب کے سب جمع ہو گئے گھاٹی میں، عقبہ کی گھاٹی میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے ساتھ آئے۔ کہا کہ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کیے ہیں، اب ہم نہیں چاہتے کہ آپ مکے کے گلیوں میں بے سہارا پھریں، آپ آئیں ہمارے پاس، یہ دعوت لے کے ہم آئے ہیں کہ آپ مدینہ آئیں گے تو ہم اپنے مال اور اولاد کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ بیار و مددگار مکے میں آپ کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو دیکھیے نقطہ لے لو، دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا مکے میں، لیکن پناہ ملی مدینے میں۔ اس واسطے یہ توقع کبھی نہ رکھو کہ جہاں کام شروع ہوا ہے وہاں سب کچھ مل جائے گا، نہیں، کام ہوتا کہیں ہے، اللہ اثر ڈالتا کہیں ہے۔ یہ سیرت کا سب سے اہم ترین نقطہ ہے۔ سب سے پہلے پناہ میں لینے والے، سب سے پہلے آ کے التجا کرنے والے اللہ کے رسول کو مدینے والے تھے۔ کہا کہ ہم مکے میں نہیں چھوڑیں گے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کیا، لیکن چچا تھے، ان کا دل دہل رہا تھا۔ عباس اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابھی مسلمان ہونے کا اعلان بھی نہیں تھا، لیکن محبت اتنی تھی اپنے بھتیجے سے۔ کہا کہ محمد الرسول اللہ مکے میں جو بھی ہیں سو ہیں، ان کے مرتبے کو تم جانتے ہو، لیکن اگر تم یہاں سے لے کے جاؤ تو یہ دراصل گردن پہ تلوار رکھنے کے برابر ہے۔ لوگوں یاد رکھو، پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، اور تم آج لے جا کے کل بزدلی دکھا کے لے آ کے چھوڑ دو گے یا اللہ کے رسول کو بیار و مددگار کر دو گے، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ لے کے نہ جائیں۔ لیکن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارا بھی سردار تھا براء ابن معرور، ایمان سے لبریز دل اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ بیٹھ جائیں، ہمیں سننا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا۔ آپ جو عہد لینا چاہیں ہم سے لے لیں، ہم وہ سب کچھ تیار ہیں، ہم اپنے جانوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہم کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، آپ پورے اطمینان کے ساتھ مدینہ آ جائیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا جوش قابل داد ہے، تمہاری دعوت پہ میں آ جاؤں گا، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں مکہ نہیں چھوڑ سکتا، میں نبی ہوں، ہجرت کا حکم آئے گا تو میں آ جاؤں گا، یہ وعدہ رہا۔ تو ایک شخص اٹھے اس میں سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس وقت تنہا ہیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، پھر بھی وطن تو مکہ ہی رہے گا آپ کا، محبتیں تو کیا ہیں ہمیشہ وطن کے ساتھ ہوتی ہیں، تو آپ آ جائیں گے، مدینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی غلبہ دے دے گا، سلطنت دے دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اونچا کر دے گا، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالا مال کر دے گا، تو تب کہیں آپ مدینہ چھوڑ کے پھر مکہ تو نہیں آ جائیں گے؟ بڑا جذباتی سوال تھا، کیونکہ مکہ تو آپ کا وطن ہے، قریش تو یہاں ہیں جن کے آپ کیا رشتہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت میں فرمایا کہ سنو، میں دراصل پیدا نہیں ہوا مدینے میں انصار کے ساتھ، لیکن جب میں جاؤں گا اس وقت تم نے جو کچھ بھی کیفیت بیان کی، جو کچھ بھی ساتھ دینا چاہا، اس حیثیت سے میں کہتا ہوں تمہارے اندر کا ہی میں ہوں، تم جس سے لڑو گے میں لڑوں گا، تم جس سے کٹو گے میں کٹوں گا، اور میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہی بات کی دلیل ہے کہ قبر مبارک مکے میں نہیں مدینے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ نہیں چھوڑا۔ یہ تبلیغ کے نعرے پر چند دن کے لیے رائپٹا سے ٹرپلیکین سے پیرمبور سے ادھر سے ادھر جا کے دو تین دن کے لیے تبلیغ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یاد رکھو دھوکے بازی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی مرتبہ ہجرت کی، پھر وہیں کے ہو کے رہے، قبر مبارک بھی مدینے میں ہے، مکہ نہیں آئے، فتح ہونے کے باوجود نہیں آئے۔ 8 میں تو فتح ہو چکی تھی، اور اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ بہت زمانہ ہو گیا، اب تو میرا وطن خود فتح ہو گیا، میں یہی میرا گھر بھی ہے، میں یہی رہ جاتا ہوں۔ نہ آئے، مدینے میں رہے۔ ہجرت اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں سے وہاں 2-3 دن کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہو، کھاؤ پیو اور جو کچھ بھی کھایا ہضم کرنے کے لیے گشت کے نام پہ چلتے رہو، پھر اچھی طرح ہضم کر لو، پھر کھاتے رہو۔ عجیب مسئلہ ہے ہمارا بھی، لوگوں کو بڑی دکھ اور بڑا کیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ بغیر لحاظ کے بھائی کس کا لحاظ رکھوں، ہمیں تو سب سے بڑا لحاظ کتاب و سنت کا ہے، اس کے آگے کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ اس کے فیور میں ہو تو بات کریں گے، مجبور ہوں، الفاظ کھول کے بیان نہ کروں تو سمجھ نہیں پائے گی پبلک۔ شال میں لپٹ کے میں آپ کو کیا ہے وہ الفاظ نرم نرم بول دوں، آپ بھی گرم ہو کے جائیں گے۔ پھر تاریخ ابن الجمیل کے سرکہ کی نہیں بولتے مولوی صاحب، مجھے پوچھتا کوئی تاریخ جمیل کے سرکہ کئی کو نہیں بولتے تمہیں؟ میں بول کو کیا کروں، میٹھے باتیں خالی، پہلے سے شوگر کے بیماریاں زیادہ ہو گئیں، اور میٹھا بول کے کیا کروں میں؟ جہاں جو کڑوی بات ہے اس کو بولنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ چارے کار نہیں۔ حق ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے، قل الحق ولو کان مرن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات کہو خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں لوگوں سے لینا دینا نہیں ہے، کل مجھے بھی رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اللہ پوچھے گا جو بات تجھے سمجھ آئی، جو بات تجھے معلوم تھی دین کی، وہ بتایا کیوں نہیں عوام کے سامنے؟ تو تبلیغ تو یہ ہوتی ہے۔ تو حضرت ایک کعب بن مالک کہتے ہیں پھر بیعت عام ہوئی، اور اللہ کے رسول نے اس بات پر بیعت لیا کہ دیکھو جیسے تم مال و دولت اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، جب میں آؤں گا تو میری بھی حفاظت تم پر لازم ہے۔ تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ مانتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں، بس آپ آ جائیں، ابھی بھی تو ہم تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نبی بغیر حکم کی ہجرت نہیں کرتا، تم جاؤ جیسے ہی مجھے حکم ملے گا میں۔ یہ سب سے پہلی بنیاد رکھنے والے وہ سابقون الاولون جو انصار کے ہیں، ان میں شامل ہونے کے باوجود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی 9 ہجری میں۔ اب دیکھو ذرا کیا جماعت کا پاور ہے، کیا ڈسپلن ہے، کس طرح امام کو کس طرح ماننا ہے، امیر کو کیسے بات کو ٹالنا نہیں ہے، کیسے ہیلے بہانے تراشنا نہیں ہے۔ یہ سنو آخری بات جس کے لیے میں نے ٹاپک آج باندھا تھا کہ اسلام کا نظم و ضبط، اسلام کا سب سے بہترین وہ چیز، وہ نظام جس کے اندر تمہیں اطاعت چاہیے۔ 4 لوگ جمع ہو جائیں، کہیں کہ بھائی ایک کی بات مانو، یاد رکھو 2 دن میں 2 ٹکڑے بن جائیں گے۔ ہماری یہ حالت ہے، کوئی کسی کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اپنے آپ میں بڑے ہیں،
سب اپنے آپ میں آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو پھر کہاں کا اسلام پھیلے گا؟ وہ شخصیت جو سابقون الاولون میں سب سے اہم ترین ہے اور اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر اسلام لائی، پھر اس زمانے سے لے کر پورے معرکے جتنے ہوئے، 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 4 ہجری 5 6 7 8 9 پورے کے پورے 9 ہجری کے جتنے واقعات ہیں، سب میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ شخصیت کعب بن مالک ہے۔ لیکن 9 ہجری کا زمانہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں بھائی ہم نکلنا ہے ایک بہت بڑے دشمن کے خلاف۔ اس دور کا سمجھ لیجئے امریکہ تھا، ہرقل، روم، جس کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ جیسے آج سے پہلے روس اور امریکہ تھے، وہی حالت اس وقت روم اور ایران کی تھی، اور ایران بھی اس وقت دراصل کیا ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا، اس کی بھی کیا ہے، اتنی پاور نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی جتنی روم کی تھی۔ وہ 2 لاکھ کی فوج لے کر حملہ کرنے والا ہے۔ مدینے میں خبر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکلو، سخت گرمی کا زمانہ، ایسی گرمی، تپتی ہوئی ریت، تو آپ مکے کی گرمی تو جانتے ہی ہوں گے، اور گرمی جب ہوتی ہے نا جی مکے میں، یاد رکھو وہی چیز فصل کٹنے کا بھی زمانہ ہوتا، کھجوریں لینے کا زمانہ بھی وہی ہوتا تھا، کیونکہ گرمی میں ہی کھجور پکتے ہیں۔ تو نسل پورے 1 سال کی تیار کھڑی تھی، اگر اس وقت نکل جائیں گے تو پھر کھجوریں برباد ہو جائیں گی، قحط پڑ جائے گا۔ اور دوسرا اتنا لمبا سفر تھا تبوک، یہاں سے 15 دن کا سفر تھا مدینے سے، وہاں بارڈر تک پہنچنا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دشمن وہ تھا جو 1 لاکھ 2 لاکھ کا نہیں بلکہ پورا لشکر لے آیا تھا، اور ادھر صحابہ کی حالت یہ تھی کہ کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس کیا ہے، نیزے ہیں تو تلوار نہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ یہ حالت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حکم ہے نکلو، نکلو، سب کو نکلنا ہے۔ منافقین تو اندر سے تر تر کانپ گئے، جو ایمان صرف ظاہری بولتے تھے۔ ہمارا حالت بھی وہی ہوتی، ہماری حالت بھی وہی ہوگی جب اگر ہمیں اس طرح کا کوئی بھی کام سپرد کر دیا جائے جس میں ہم پورے نہیں اتر سکتے، تو یہی ہیلے بہانے تراشیں گے جیسے منافقین اس وقت تراشے۔ کہاں نکلتے ہو اس دھوپ میں؟ اور پتہ ہے کس سے لڑائی ہے؟ ہرقل روم سے ہے، کبھی فتح ہوگی؟ کیوں اپنے آپ پہ خودکشی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن اتارا، کہا کہ قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو کہ دیکھو یہ تمہیں گرمی سے ڈرا رہے ہیں، کہو ان سے کہ جہنم کی آگ اس سے گرم ہے۔ کون سی گرمی؟ رسول کا حکم ہے نکلو، نکل جاؤ۔ صحابہ تیار۔ یہی وہ واقعہ ہے جس میں کیا ہے، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ساز و سامان کم پڑ رہا ہے لے آؤ، تو ابو بکر و صدیق کے درمیان مقابلہ ہو گیا کہ لے آنے میں۔ دونوں نے لے آ کے انڈھیل دیا سب کچھ۔ صدیق اکبر میں تو جھاڑو مار لی، پورا گھر کا سامان لا کے رکھ دیا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی آیا کہ آج میں آسودہ حال ہوں، جتنا کچھ ہے اس کا آدھا مال لے کے آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا لائے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا کہ سب کچھ۔ کیا چھوڑ آئے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں گھر میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا کہ آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لایا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچ لیا کبھی ابو بکر سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ کچھ نہیں چھوڑا گھر میں، سب لا کے رکھ دیا۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا لیکن سواری نہیں۔ سواری اتنے کم تھے کہ ہر ایک سواری پہ دو نہیں تین افراد باری باری سفر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 2 افراد شامل۔ اللہ کے رسول نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے الگ سے ایک سواری مختص کر، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں بھی تم میں کا ایک ہوں۔ جیسے تم لوگ باری باری سفر کرو گے، مجھے بھی ثواب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی تمہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی 2 صحابی شامل کرو، میں پیدل چلوں گا تو صحابی سوار ہوگا۔ یا رب، یہ انصاف، یہ مساوات
کس لیڈر میں ہے؟ کس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کس جماعت میں ہے؟ تو ایسے نکلے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت میں آسودہ حال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ کتنا بھی تیز نکلے، یہ تو کیا ہے 30,000 کا لشکر ہے، دھیرے دھیرے چلے گا، میں اکیلا ہوں، 1-2 دن بعد نکلوں گا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، سیدھے جا کے پہنچ جاؤں گا۔ اس واسطے میں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے میں نہیں نکلا، سوچا کہ کل نکل جاؤں گا۔ 1 دن ہوا، سوچا کہ پرسوں نکل جاؤں گا، یہاں تک کہ آج کل یہاں تک کہ خبر سنا کہ اللہ کے رسول تبوک میں اتر گئے ہیں۔ وہاں سے مجھے پریشانی شروع ہوئی، اب میں اتنا لمبا سفر کیسے طے کروں گا؟ تو معلوم ہوا وہاں کوئی جنگی نہیں۔ اللہ کے رسول جب اپنا لشکر لے کے نکلے، ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، 2 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے بھی وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا، بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں ٹھہرے، واپس بھی آ گئے۔ اب حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا برا حال تھا، سوچ رہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ کعب کیوں آئے نہیں، کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ خاص صحابہ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور یہ بات بھی پہنچ چکی حضرت کعب بن مالک کو کہ وہاں پہنچ کر بھی پوچھا کہ کعب نظر نہیں آتے۔ تو ایک صحابی تھے بنو سلمہ کے، انہوں نے کہا کہ کعب کو اپنا مال روک رکھا ہے، بڑے مالدار ہو گئے، بھول گئے اللہ کے رسول کے ساتھ آنا۔ معاذ بن جبل ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہ کعب کے بارے میں ایسا مت کہو، ہم نے انہیں قریب سے دیکھا ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ بہرکیف اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی مدینہ پہنچے، منافقین میں کھلبلی مچ گئی جو بلا عذر کے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب کوئی لگڑتا ہوا جا رہا ہے، کوئی پٹی باندھ کے جا رہا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ کیا ایکسکیوز لے کے جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان تھے، تبوک میں آئے کیوں نہیں؟ تو منافق جھٹ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ میری ماں بیمار تھی، میرے بچے چھوٹے تھے، میرا فلاں مسئلہ تھا، میں گر گیا تھا، مجھے زخم آیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا یہ بدبخت جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ کے رسول باطن میں نہیں جاتے، ظاہری طور پر اس کی جو بھی اوقات تھی اس کو دیکھ کر کہہ رہے تھے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایسے 80 لوگ کے قریب تھے جو معافیاں لے کے واپس آ گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اس معافی کے پیچھے انہیں جہنم کا عذاب تھا، کیونکہ وہ منافق تھے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے لما اذنت لهم عفى الله عنك لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے، اے اللہ کے رسول آپ ان کو کیوں معاف کر دیا؟ یہ دھوکے باز تھے، لیکن کعب بن مالک سچے صحابی تھے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل کے اندر خیال آیا کہ کسی نہ کسی طرح کچھ بات کر کے میں آ جاؤں اور اللہ کے رسول ظاہری معاف کر دیں گے، شاید اللہ بھی معاف کر دے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب چلا گیا، دل کے اندر نے فیصلہ کیا کہ یاد رکھو تم جتنا بھی جھوٹ بول لو اللہ وہی اتار دے گا، اور اللہ کے رسول کے آگے تم ذلیل جھوٹے ہو جاؤ گے، اس واسطے سچ کا دامن پکڑو، جو بات ہے وہ کہہ دو۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک تبسم تھا، ایک مسکرانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر، لیکن اس مسکراہٹ میں غصہ بھی تھا۔ اپنے ہوتے ہیں نا جی، جب غلطی کرتے ہیں تو غصہ ہوتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو امیر اپنوں سے غصہ کرتا ہے وہ اصل میں محبت ہوتی ہے۔ ہاں، اس تبسم میں غصہ بھی تھا، اور کہا اللہ کے رسول نے کہ کعب کیوں آئے نہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے ایسی زبان دی ہے کہ اگر میں بات کرتا کسی اور سے تو کسی نہ کسی طرح قائل کر لیتا، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کتنا بھی جھوٹ بولوں لیکن اللہ صحیح کیا ہے ظاہر کر دے گا، اس واسطے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں اچھا تھا، اونٹنیاں تھی، مالدار تھا، بس سستی آ گئی، آج نکلوں کل نکلوں، کل نکلوں آج نکلوں، اسی میں وقت گزر گیا اور اللہ کے رسول آپ آ گئے۔ بس ڈسپلن دیکھو، تنظیم دیکھو، اطاعت دیکھو، وہ شخصیت جو مدینے کے سابقون الاولون میں سر فہرست ہیں اور اپنا تن مندھن لگا دیا، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کعب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوا، جاؤ انتظار کرو، فیصلہ میں نہیں دے سکتا، تم کیوں نہیں آئے اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی متعین کرے گا۔ یہ واپس آ گئے روتے ہوئے، باہر آ کے پوچھا کہ منافقین کے علاوہ میرے جیسے کوئی صحیح صحابی بھی ہیں؟
کہا کہ ہاں جی اور دو بھی ہیں تمہارے ساتھ جو نہیں آ سکے سستی کی وجہ سے، دو اور صحابہ بھی ہیں۔ پوچھا وہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ دونوں بھی آج کل اس واسطے نہیں آ سکے۔ تو اس وقت تھوڑی سی انہیں ڈھارس بندی کہ چلو میرے ساتھ اور دو صحابہ بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ دونوں انتہائی بوڑھے اور ضعیف تھے، اس واسطے انہوں نے تو شرم کے مارے اپنے دروازے ہی کو بند کر کے بیٹھ گئے، لیکن میں نوجوان تھا، میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، میں جاتا تھا، میں ملتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی میں باہر آیا اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ سنو، یہ تین اشخاص جو صحیح صحابی تھے اور جو مخلص صحابی تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں آئے تبوک میں، تو یہ اعلان یہ ہے کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، ان سے کوئی راہ و رسم نہ رکھے، سوشل بائیکاٹ کر دے، حتیٰ کہ ان سے کوئی سلام بھی نہ کرے۔ کون ڈال رہا ہے؟ امیر۔ تنظیم دیکھو، تنظیم دیکھو، نظم و نسق دیکھو کس حد تک ہے۔ کعب بن مالک سنتے ہیں تو سراپا اطاعت، کہتے ہیں کہ میں رو رو کے پریشان ہو رہا تھا، بازار جاتا کوئی بات کرنے والا نہیں، دوست احباب کے پاس جاتا کوئی بات کرنے والا نہیں، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا، پھر دیکھتا رہتا کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھیں گے، لیکن اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیتے۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو محسوس ہوتا کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن نماز کو ختم کر کے دیکھتا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول چہرہ پلٹا لیتے۔ کیا دکھ ہوا ہوگا، کیسے کیسے خیالات نہیں آئے ہوں گے۔ آج ہمارے اعتبار سے کوئی تنظیم کیا ہے آپ کے لیے سزا مقرر کرے کہ تم فلاں میٹنگ میں برابر نہیں آئے، تمہارے لیے یہ ہے تو نہ تمہیں کیا جی، تمہیں تمہارا پول کھول ڈالوں گا میں۔ ہاں یہ کچھ کر سکیں گے؟ تنظیم دیکھو کتنی پختی ہے۔ اور اسی حال میں دن گزرتے گئے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی تھا ابو قتادہ نام کا صحابی، اور وہ میرا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ میں اوپر چڑھا صبح سویرے اور وہ بھی مہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے، میں نے السلام علیکم یا ابا قتادہ، جواب نہیں۔ کہا کہ السلام علیکم، جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، جواب نہیں۔ میں رو پڑا، کہا کہ دیکھو تم کو معلوم ہے میں سچا صحابی ہوں، میں منافق نہیں ہوں، سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ حکم آیا بات نہیں کرنا، نہیں بات کر رہا۔ اسی اسنا میں ایک اور زیادہ مشکل یہ آئی کہ ایک آدمی بازار جا رہے تھے تو ایک آدمی پکار رہا تھا کہ بھائی لوگوں، کعب کا اگر کوئی پتہ ہے تو مجھے بتاؤ، کعب کا پتہ ہے تو بتاؤ۔ میں پلٹ کے کہا کہ میں ہی کعب ہوں، بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ شاہ غسان کا سفیر، غسان ایک بہت بڑا کیا علاقہ ہے وہاں کا، جو بادشاہ تھا اس کے طرف سے میں سفیر بن کے آیا ہوں، اس واسطے کہ انہوں نے تمہیں یہ خط بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ لاؤ خط کھول کے پڑھا تو خط میں لکھا تھا شاہ غسان، بادشاہ، عیسائی بادشاہ، وہ لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا صاحب آج کل تم سے ناراض ہے، اگر اصل عزت چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کیا ہے بہت بڑا مقام دوں گا۔ ہاں ایسے وقت میں دوسری پارٹی والا بلایا تھا، آرے لگیا تجھے کرتون دیکھ رہے، اب جاگو بول کے ہمیں کیا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، کیا دن آ گئے، ایک کافر ایک عیسائی میرے ایمان کو تول رہا ہے۔ وہیں غصے میں گئے اور اپنے اس خط کو جلا دیا۔ قاصد نے پوچھا جواب کیا ہے؟ کیا جواب جا کے دوں غسان کے بادشاہ کو؟ کہا کہ یہ جواب جا کے دو جو میں نے ابھی کیا ہے۔ جواب بھی نہیں لکھنا چاہتا میں۔ اسی حالت میں 40 دن گزر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیر آئے، پھر آ کے کہا کہ اب حکم ہے کہ تم بیوی سے بھی الگ رہو۔ 40 دن تو بیوی کے ساتھ کم از کم رہنے کی اجازت تھی۔ 40 دن ختم ہوئے تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جو 3 لوگ شامل نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیوی کو بھی چھوڑ دیں۔ یہاں اطاعت کا یہ منظر تھا کہ حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ بیوی کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دوں؟ کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دینا، میکے بھیج دو، تم الگ الگ رہنا ہے، مل کے نہیں رہنا ہے۔ کیا ڈسپلن ہے۔ پھر نمازیں وہیں پڑھ رہے تھے، روتے گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے، کہتے ہیں کہ نماز فجر پڑھ کے میں بالکل رویا اپنی حالت پر، بہت ہی اندھناک اور بہت ہی غمناک حالت تھی۔ اس کو سوچتے ہوئے میں لیٹا ہوا تھا کہ کوئی دور سے پکارا کہ کعب
بس اسی آواز نے مجھے سجدے میں گرا دیا. میں سمجھ گیا کہ میری توبہ اللہ نے قبول کر لی. اتنے دن سے کوئی بات نہیں کیا تھا, 50 دن سے کوئی دور سے پکار رہا تھا کہ کعب, تو میں نے اسی وقت سجدے میں گر گیا. وہ بھاگتے دوڑتے آئے, کہا کہ کعب خوش ہو جاؤ, اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے ابھی اعلان کیا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. میں فرط مسرت سے کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں تھی سوائے میرے کپڑے کے. میں جلدی جلدی گیا, عاریتاً قرض لیا اور کپڑا پہنا, اور اپنے جو بہترین پوشاک تھے اٹھا کے انہیں دے دیے کہ اس خوشخبری کے عوض تم یہ تحفہ رکھ لو. پھر بھاگا دوڑا نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت چہرہ مہکنے لگا اللہ کے رسول کا. کعب کو دیکھتے ہی, کعب آئے ہو تم, آؤ آؤ. یہ رنزش تھی, یہ پریشانی تھی, لیکن یہ محبت تھی تمہیں سکھانے کے لیے, ڈسپلن. تم نے اسے پاس کیا, اللہ نے تمہیں معاف کیا. کعب آئے, کہا کہ اللہ کے رسول اس کے عوض میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرا گھر, میرا باغ, میرا تمام سامان میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعب جان رکھو, پیدا ہونے کے بعد سے آج تک کوئی دن تمہارے لیے اتنا خوبصورت ترین دن نہیں ہے جس دن اللہ نے تمہاری توبہ ڈائریکٹ قبول کی. یہ دن سب سے قیمتی اور سب سے خوشی کا دن ہے تمہارے لیے. لیکن یاد رکھو, سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا یہ دراصل کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی مفلسی, کبھی کبھی تم اولاد کو فقیر بنا کے جاتے ہو. اس واسطے ایسا کرو کہ ایک حصہ رکھ لو اپنے بیوی بچوں کے لیے. اب اللہ سخاوت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں پورا نہ دو, ایک حصہ رکھ لو, بقیہ 2 حصے تقسیم کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, میرا جو باغ ملا ہے وہ پورا کا پورا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, بقیہ جو چیزیں ہیں وہ میں اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہوں. اس طرح کعب بن مالک نے ثابت کیا کہ ہمارے اوپر خواہ وہ مشرکین کی طرف سے مصائب و آلام ہوں, اس میں بھی ہم پختے ہیں, خواہ ڈسپلن کے اعتبار سے امیر کے احکامات ہوں ان میں بھی ہم پختے ہیں. ایسی جماعت تیار ہوگی تو اصل میں معاملہ بنے گا میرے بھائیوں. صرف جوشیلے کاموں سے, نعروں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ سمجھ کی توفیق دے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین, الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے, اور ایسے پربہار موسم میں اللہ کا قرب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اللہ کے قرب کے تلاش کرنے کے ذرائع میں سے اللہ کے راہ میں دینا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. ایسے وقت میں چند لاکھ کی اشد ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیں. 5,000 10,000 جو ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں دیں, اور اس طرح دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں. اللہ خوش رکھے آپ کو, صحت عافیت سے رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.